وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ بھائی خیریت ہے؟ خوش ہیں؟ اچھا بھائی، جو سوال ہے حیات النبی کے بارے میں، کیا معصوم زندہ ہیں یا وفات پا گئے ہیں؟ کل جواب یاد رہے، سب سے پہلی بات، اس میں دو رائے نہیں کہ مخلوقات میں سے سب سے اکمل، افضل، محبوب ترین، عزت والا، اکرام والا کون ہے؟ وہ ہے معصوم۔ کیونکہ جب آپ کہتے ہیں کہ معصوم وفات پا گئے ہیں، وہاں کچھ لوگ جذباتی ہیں، یہ تو بے حرمتی آپ نے کر لی۔ بھئی کہاں بے حرمتی کر لی؟ یہ کس نے کہا؟ تو پھر آپ کو یہ کہیں گے کہ افضل ترین، اکمل ترین انسان معصوم نہیں ہے؟ ہیں، بالکل ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان سے اب بشری اور انسانوں کے خصائص آپ نکال دیں، ختم کر دیں۔ یہ تو نہیں، اس کا مطلب یہ تو نہیں بنتا ہے نا کہ وہ افضل ہے، معصوم، محبوب ترین انسان ہے، عزت اور اکرام کے حساب سے، ہر لحاظ سے اکمل ترین، لیکن اب یہ ہے کہ جو خصائص انسانوں کے ہیں، بشریت کے تقاضے، وہ سب ختم ہو گئے۔ یہ بات تو ہے نہیں ہے۔ رب کے خصائص آپ دینا شروع کر دیں، رب کو موت نہیں آتی، انسانوں کو تو آ جاتی ہے۔ معصوم بیمار ہوئے جس طرح سے ایک عام انسان بیمار ہوتا ہے، جس طرح سے انسان وفات، کل نفس ذائقۃ الموت، بیمار ہوتے تھے، تکلیف ہوتی تھی، معصوم کو کھانا بھی کھاتے تھے، سوتے بھی تھے، اسی طرح ایک حقیقی موت وہ بھی آ گئی ہے، معصوم وفات پا گئے ہیں۔ جب آپ قرآن مجید پڑھیں گے، فرمایا بے شک آپ بھی مر جائیں گے، آپ بھی مرنے والے ہیں، اور انہیں بھی موت آئے گی۔ اب یہ اللہ پاک بتا رہے ہیں کہ آپ کو موت آنے والی ہے، جس طرح دوسروں کو بھی موت، ان کو بھی موت آئے گی جو آپ کے دشمن ہیں۔ قرآن مجید میں موجود ہے، انک میت وانہم میتون، آپ وفات پا جائیں گے اور جو دشمن ہیں وہ بھی وفات پا جائیں گے۔ ایک اور جگہ پہ فرمایا ہم نے آپ سے پہلے کسی بھی بشر کے لیے ہمیشہ رہنا مقرر نہیں کیا، آپ کو بھی موت آئے گی اور یہ بھی ہمیشہ یہاں نہیں رہیں گے، آپ کا دشمن تو موت آ گئی۔ وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ أَفَإِن مِتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ، قرآن مجید میں موجود ہے۔ اب معصوم وفات پا چکے ہیں اور ان کو دفن کیا، قبر میں موجود ہے، قبر آپ دیکھتے ہیں، یہ کیا ہے؟ پھر کس کو دفن کیا ہے وہاں پہ اگر وفات نہیں پا گئے؟ ایسے ہی معصوم زندہ ہے، ان کو دفن کر لیا گیا، یہ کہاں تک درست ہوگا؟ ابو بکر صدیق نے کیا فرمایا تھا؟ جو شخص معصوم کی عبادت کرتا تھا تو سنو، معصوم وفات پا چکے ہیں، اور جو اللہ کی عبادت کرتا تھا، اللہ زندہ ہے، ان کو موت نہیں آتی۔ دیکھیں نہیں، اب کچھ تعویلیں اور کچھ باتیں، مثال کے طور پر شاہد آیا، لفظ شاہد آیا معصوم کے لیے، نذیر آیا، بشیر آیا، اب یہاں سے عقیدہ گڑھ لیا کہ شاہد ہے۔ کیا شاہد ہے؟ اس کے کیا معنی ہے؟ یعنی قبر سے دیکھ رہے ہیں، حاضر و ناظر ہے سارا کچھ، واقعتاً گواہی دیں گے قیامت کے دن، کیونکہ جتنے احوال ہوئے ہیں امتوں کے پچھلی، معصوم کو بتا دیے گئے، گواہی دیں گے ان باروں میں، اس کے بارے میں۔ نذیر، بشیر، وہاں پر خبردار کرتے تھے، یہ کرو، یہ بشارتیں دیتے تھے، یہ کرو گے تو یہ بدلہ ہے، یہ کرو گے تو اس کا یہ بدلہ ہوگا، برائی کا، نیکی کا یہ بدلہ ہوگا۔ بشیر ہیں، نذیر ہیں، شاہد ہیں، لیکن کن معنوں میں؟ حاضر و ناظر کے معنوں میں۔ قبر سے مشاہدہ کر رہے ہیں، آپ کو دیکھ رہے ہیں وفات کے بعد بھی، یہ کب کہا؟ یہ بات غلط ہے، اور نہ ہی معصوم کو علم الغیب ہے۔ علم الغیب معصوم کو نہیں ہے کہ کیا کہاں کچھ ہو رہا ہے،
بس وہ سارا جان رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں اور آپ کی مدد کریں گے، ایسی بات نہیں ہے۔ بلکہ آپ دیکھیں گے جس طرح پہلے یہ بات آئی، صحابہ کرام نے معصوم کو غسل دیا، کفن پہنایا، نماز جنازہ پڑھی، تمام چیزیں ملتی ہیں نہیں ملتی، دفن کیا۔ روضہ مبارک ابھی بھی موجود ہے، آپ جاتے ہیں عمرے کے لیے، دیکھتے نہیں ہیں ان کو؟ اگر زندہ ہوتے، دنیاوی زندگی ہوتی تو یہ عمل کرتے صحابہ معصوم کے ساتھ؟ کہاں تک درست ہوگا؟ وفات پا گئے تب لے کر گئے ہیں نا، دفنایا ان کو، یہ تمام اعمال ہوئے ہیں۔ اور لخت جگر فاطمہ اپنے عرف کے لیے کہاں جا رہی ہے؟ کس سے طلب کر رہی ہے؟ اگر معصوم خود زندہ ہے تو ان سے مانگ لیتے۔ ابو بکر صدیق کے پاس کیوں جا رہی ہے؟ کسی نے بھی مخالفت نہیں کی کہ یہ کیا کر رہی ہو، کہاں جا رہی ہو؟ اپنے والد کے پاس جائے، والد محترم کے پاس، وہ زندہ ہے، شاہد ہے، سب دیکھ رہے ہیں۔ لیکن نہیں، کسی نے مخالفت نہیں کی کیونکہ ان کا عمل صحیح تھا۔ معصوم وفات پا گئے ہیں، اب کہاں جائیں گے؟ ابو بکر صدیق کے پاس جائیں گے۔ وہاں ابو بکر صدیق نے ان کو سمجھایا۔ اگر دنیاوی زندگی آپ مانتے ہیں جس طرح سے پہلے تھے، تو یہ جتنے بھی مشاکل ہوئے، جتنے بھی فتنے اٹھے حضرت عثمان کے دور میں، تو جاتے معصوم سے مشورہ کرتے، ان سے حل لے لیتے۔ بیوی فاطمہ بھی وہیں چلی جاتی، ان سے حل لے لیتے۔ تو معصوم وفات پا گئے ہیں، زندہ نہیں ہیں، نہ کہ آپ کے احوال سے وہ واقف ہیں اور وہاں مشاہدہ کر کے دیکھ رہے ہیں، علم الغیب بھی ان کو نہیں ہے۔ ہاں، معصوم کی روح اعلیٰ علیین میں موجود ہے، وجہ اس کی کہ افضل الخلق ہے۔ اور جو کچھ اللہ پاک نے، جو وسیلے والی بات ہے، ایک وسیلہ والا جو اشکال پیش کرتے ہیں، کیا معصوم نے فرمایا وسیلہ؟ وسیلہ ایک مقام ہے جنت میں، معصوم نے فرمایا میرے لیے دعا کرو کہ وہ مجھے ملے۔ اب یہ ہے کہ وسیلہ مانگ رہے ہیں ہم معصوم کا، یہ کہاں تک درست ہوگا؟ اور سارا کچھ آپ کر رہے ہیں، کرسی بک ہے، معصوم آئیں گے، سارا کچھ دیکھ رہے ہیں، کہاں؟ وَلَوْ كُنْتَ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ، یہ معصوم نے خود بتایا۔ کہاں مجھے غیب کی خبر ہے؟ اگر میں غیب جانتا تو بہت سی بلائیاں اکٹھے کر لیتا اپنے لیے۔ یہ عقیدہ بالکل قرآن اور سنت کے خلاف ہے۔ معصوم وفات پا گئے ہیں، نہ ان کو علم الغیب ہے، نہ وہ حاضر و ناظر ہیں، نہ ہی آپ کو وہ دیکھ رہے ہیں۔ بالکل باطل عقیدہ، قرآن اور حدیث کے خلاف۔ اللہ تعالی اعلم بالصواب۔